کسی نے فیس بک پر یہ پوسٹ لگائی کہ حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمہ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں میں سے کسی کو بھی انگریزی نہیں پڑھائی اور نہ ہی پڑھاؤں گا۔ یہ تحریر لگائی تو ساتھ ہی موجودہ دور کے جو یہودیت اور فرنگیت سے مرعوب مولوی ہیں وہ سارے اس کا یعنی صاحب تحریر کا رد کرنے لگے اور اس کو سارے جواب دینے لگے۔ کوئی جاہل کہنے لگا تو کوئی اجاڑ کہنے لگا، کوئی حالات زمانہ سے ناواقف کہنے لگا، کوئی جو ہے وہ فتاوی رضویہ سے حوالے نکالنے لگا کہ انگریزی زبان جو ہے بنیت رد نصارہ پڑھنی جائز ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ سارے کے سارے یہودیت اور نصرانیت کی وکالت میں مولوی آ گئے سارے۔ یہی یہودی اور نصرانی چاہتا تھا کہ یہاں پہ تعلیم ہماری ہو، تعلیم جب ہماری ہوگی، فکر نظریہ سوچ وہ بھی ہمارا ہوگا، تو پھر ہمیں وہاں بیٹھ کر اپنی وکالت اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ایک بندہ ہم پہ حملہ کرے گا، ایک بندہ ہمارے خلاف بولے گا، 100 بندہ انہی میں سے کھڑا ہو کے اس کا منہ بند کر دے گا۔ آج وہ جو مشن لے کر کے لاڑ میں کالا خناس گویا ہوا تھا، وہ آج اس کا مشن پوری طرح کامیاب ہو چکا ہے۔ اب انہی لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ جی آپ جو فرما رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ انگریزی بنیت رد نصارہ سیکھے تو اجر پائے گا، تو ہمارا پھر آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں، جتنی بھی قوم ساری کی ساری ہر گھر سے جتنے بچے ہیں سارے سکول جا رہے ہیں، سارے کالج جا رہے ہیں، ساری یونیورسٹی جا رہے ہیں، سارے انگریزی تعلیم پڑھ رہے ہیں، سارے اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں، سارے انگریز کا رد کر رہے ہیں، سارے نصرانیت کا رد کر رہے ہیں۔ آپ ان کو چھوڑیں، یہ جو طبقہ سکولوں میں جا رہا ہے ان کو چھوڑیں، اور باقی جو طبقہ مدارس دینیہ میں پڑھ رہا ہے ان میں کتنے لوگ ہیں جن کو لیاقت ہے نصرانیت کے رد کی؟ ان کو کتنے لوگوں کو رد ہے کتنے لوگوں کو یہ جناب لیاقت پیدا ہوئی ہے ان کے اندر کہ وہ جناب یہودیت کو للکار سکیں، یہودیت کا رد کر سکیں، یہودیت کے اسلام پر ہونے والے حملوں کا جواب دے سکیں؟ وہ سوائے چند سطحی مسائل کے انہیں پر ہی گفتگو کر سکتے ہیں، انہیں پر مناظرہ کر سکتے ہیں، انہیں پہ پھڈے ڈال سکتے ہیں، انہیں پہ جھگڑا کر سکتے ہیں، انہیں پہ رات دن فتوے لگا سکتے ہیں، وگرنہ یہودیت اور نصرانیت کا رد کرنے میں ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں بیچاروں کو۔ کئی مولویوں سے بات ہوئی، جناب آپ یہودیت اور نصرانیت جو موجودہ دور کے اندر اسلام پہ حملہ آور ہو چکی ہے، ان کی تہذیب جو ہے وہ ہماری تہذیب پر حملہ آور ہو چکی ہے، ان کا نظام سیاست ہمارے نظام سیاست کو نگل چکا ہے، ان کی تہذیب ہماری تہذیب کو نگل چکی ہے، تو آپ کا کیا طریقہ ہے ان کے رد کرنے کو؟ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں جی۔ اوپر سے کوئی رد کرنے بھی لگے تو آگے سے جواب آتا ہے، ہمارے ہی مولوی ہمیں کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی جی آپ ان کا رد کر رہے ہیں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، یہودی اسرائیل میں بیٹھا ہوا ہے، نصرانی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے کس کا رد کر رہے ہیں؟ تو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہی مولوی جو انگریزی پڑھنے گئے تھے، بنیت رد نصارہ، ان کا یہ حال ہے، کوئی رد کرنے بھی لگے تو اس کو روک رہے ہیں، تو یہ انگریزی پڑھنے سے یہ حال ہوا ہے۔ اچھا، فتاوی رضویہ شریف پر یہ تو فتویٰ ان مولویوں کو دکھائی دے گیا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ بنیت رد نصارہ انگریزی پڑھے تو اجر پائے گا۔ جی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا دوسرا فتویٰ کیوں نہیں نظر چڑھا جو آپ نے فرمایا بھی سر سید کے کالج میں اس کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے جو ہیں جنہوں نے ابھی آدھی انگریزی پڑھی ہے آدھے نصرانی بن گئے ہیں؟ جی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شریعت اسلامی کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، امت کا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدھی کا یہ حال ہے، پوری جب پڑھیں گے پھر کیا حال ہوگا؟ آدھی انگریزی پڑھ کے آدھے دین کے منکر ہو گئے، پوری انگریزی پڑھ کے پورے دین کے منکر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پھر نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ اچھا پھر یہ سارے جا رہے ہیں انگریزی پڑھنے کے لیے، جتنی بھی قوم جا رہی ہے ساری کے ساری یہ سارے بنیت رد نصارہ جا رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ مقصد ان کا اپنا ہے، مقصد ان کا پیٹ ہوتا ہے، لیکن سامنے جو ہے نا اپنے پیٹ کو محفوظ کرنے کے لیے بزرگوں کے فتاوے لے آتے ہیں، جبکہ وہ فتاوے جو ہیں وہ ان کی مدد ہی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان کو کسی طور پر دفاع نہیں کر رہے ہوتے ان کا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے پوچھے گا انگریزی زبان سیکھنا اس نیت کے ساتھ کہ انگریزوں، کیونکہ اس وقت انگریز رہتے تھے یہاں پر، ان کو جواب دینا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر انگریزی زبان جو ہے بنیت رد نصارہ پڑھے تو اجر پائے گا۔ تو آپ بتائیں نا، یہاں تو انگریزی زبان نہیں پڑھ رہے، انگریزی تعلیم پا رہے ہیں، انگریزی تعلیم پانے والے لوگ جو ہیں ان کا کیا حال ہے پھر؟ وہ فرنگی کا نصاب پڑھ رہے ہیں، لاڑ میں کالے کا نصاب پڑھ رہے ہیں،
اسی کی ترتیب دی ہوئی تعلیم جو نا وہی پا رہے ہیں۔ آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیں، وہ پڑھ کے بچے جو پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہاں جی پینٹ میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ٹائی پہن کے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، بنیت رد النصارہ ہی پڑھ رہے ہیں۔ سکولوں میں آج جناب ہولی منائی جا رہی ہے، دیوالی منائی جا رہی ہے، وہاں پہ ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، وہاں پہ کرسمس منائی جا رہی ہے، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں سارا کچھ یہ عام ہو چکا ہے، یہ بنیت رد النصارہ پڑھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بھی بھیج دینا انگریز کے تعلیمی نصاب کے حوالے کر دینا تم۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہیں پہ، ہیں جی اپنی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اٹھا کے بھیج دی۔ اچھا بچہ جو ہے نا بالکل 3 سال کا بچہ جو بیچارہ یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اپنے حاجت جو ہے نا اس کی طبی انسانی حاجت جو ہے ایک، اس کی طرف اشارہ نہیں دے سکتا بچہ، اس پہ بھی بنیت رد نصارہ انگریزی پڑھنی فرض ہوئی ہے کہ اس کو بھی اٹھا کے سکول چھوڑائیں۔ خدا کے لیے مولوی صاحب خدا کا خوف کریں اور ایسے مسائل نہ چھوڑیں عوام کو۔ اگر اس فتنے کے دور کے اندر انگریزی تہذیب جو ہے، انگریزی نظام تعلیم جو ہے ہمارے معاشرے کو، ہمارے نظام تعلیم کو لپیٹ میں لے چکا ہے، کوئی بندہ اسلام کے دفاع میں، اسلامی تہذیب کے دفاع میں، اسلامی نظام تعلیم کے دفاع میں کوئی بیچارہ 4 جملے بولتا ہے تو مولوی ہی تم اٹھ کے پڑھ جاتے ہو اسے۔ اچھا تم نے انگریزی پڑھی تھی بنیت رد نصارہ کہ تم مسلمانوں کا رد کرنے لگے، تم اسلام کا رد کرنے لگے، اسلامی نظام تعلیم کو ٹھکرانے لگے، تم اس نے خیر خواہ بن گئے، وفادار بن گئے انگریز کے۔ تم سمجھ سے باہر بات ہے۔ جس کو بھی دیکھو کہتے ہیں جی ہم تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا بنیت رد نصارہ پڑھے تو جائز ہے، ثواب ہے بھائی۔ تو یہ ساری قوم بنیت رد نصارہ پڑھ رہی ہے، ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کی زبان کا کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ لاڈ مکالہ کا تعلیمی نصاب بھی پڑھنا تم۔ لاڈ مکالہ کے تعلیمی نصاب کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرما دیا، آدھا پڑھا ہے تو آدھے انگریز بن گئے، آدھے نصرانی بن گئے، پورے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، پورا پڑھیں گے تو کیا کریں گے بتائیں۔ تو اس لیے کوئی بندہ اس دور کے اندر، یہ فتنے کا دور ہے، فرنگی نظام تعلیم، نظام معاشرت، نظام معیشت، اس کا سارا نظام مسلمانوں کو لپیٹ میں لے چکا ہے۔ تو خدا کے لیے کوئی بندہ اگر غیرت مند جسے اللہ نے سمجھ دی ہے، اللہ نے اسے فہیم بنایا ہے، اگر وہ دین حق کے دفاع میں بولتا ہے تو خدا کے لیے اگر آپ بول نہیں سکتے تو کم از کم اس کے خلاف بھی نہ بولیں کہ وہ بیچارہ جو ہے نا اپنا دل توڑ کے پیچھے بیٹھ جائے، شیطان اس پہ حملہ کرے اور اس کو یہ کام بھی چھڑوا دے۔ تو یہ میں سچی کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن آپ کی سزا بہت سخت ہونی ہے پھر، اگر آپ کی وجہ سے کوئی بندہ دین کا کام کرنے والا دین کا کام ہی چھوڑ کے چلا جائے تو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک ذرا سنیں، یہ میں آپ کے سامنے اسی بات کو ایک اور پہلو سے رکھتا ہوں۔ جب حق آتا ہے نا، حق غالب آتا ہے، حق کی جب حکومت آ جائے تو حق کی حکومت ہمیشہ حق کو غالب کرتی ہے، اور باطل کی حکومت جو ہے ہمیشہ باطل کو غالب کرتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل کی حکومت ہے، ابو لہب کی حکومت ہے، ان لوگوں کی حکومت تھی تو وہاں پہ بت پرستی غالب تھی، بت پرستی غالب تھی۔ میرے آقا علیہ السلام کی حکومت آئی، بت وہاں سے نکل گئے، باہر جا پڑے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونے لگی۔ باطل کی حکومت ہے تو باطل غالب ہے، حق کی حکومت آئی تو حق غالب آ گیا۔ یہی وجہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں باطل جب سر اٹھانے لگا، ختم نبوت کا انکار، وہاں پہ احتجاج نہیں کرنے پڑے، کہیں پہ بل نہیں لے جانے پڑے، قانون نہیں بنانا پڑا، بل پاس نہیں کرنے پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اس دجال کا کام جو ہے وہ زور پکڑ چکا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جھنڈے دے کر کے روانہ فرما دیا، بھائی یہ جھنڈے پکڑو اور جاؤ تم جا کر کے جہاد کرو۔ اور کچھ ہی دنوں میں ان کا ختم ہو گیا، منکرین ختم نبوت کا۔ جو وہاں مقابلے میں آئے وہ مارے گئے، باقی جو بچ گئے وہ پکڑ کے مدینہ لائے گئے، وہ دوبارہ سے مسلمانوں کو کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، ختم، معاملہ ہی ختم، دفن ہو گیا۔ پورے عرب میں پھر کوئی انکار ختم نبوت کرنے والا بندہ نہیں رہا ہے جی۔ حق کی حکومت ہے، حق کیسے غالب آتا ہے جی۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں خارجی کھڑے ہوئے تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے صفایا کیا ان کا، ایسے صفایا کر کے سب کا دوبارہ سے پھر سے جناب نظام وہی بپا کر دیا آپ نے، کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں رہا خارجیوں کا۔ فتنے کو حق ایسے ختم کرتا ہے، لیکن جب بات آ جائے حکومت و فتنے کی، حکومت و باطل کی، تو باطل جو ہے ہمیشہ وہ فتنے کو پروموٹ کرے گا، فتنے کو آگے بڑھائے گا جی، بدماشوں کو عزت دے گا، کمینوں کو عزت دے گا۔ وہ آپ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک نہیں، پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں،
پوری دنیا کے اندر یہ جو حکومتیں ہیں ان کی کفر کی حکومت ہے، تو کفر کی حکومت ہمیشہ باطل کو اوپر لاتی ہے۔ پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان میں مدارس کے لیے کیا ہے اور انگریز کے سکولوں کے لیے کیا ہے جی؟ ان کو کیا کیا دے رہے ہیں، مسلم مدرسوں کو کیا دے رہے ہیں؟ مدرسوں کو کچھ بھی نہیں دے رہے، 1 روپیہ نہیں ملتا، اوپر سے ٹی وی کا بل مدرسوں سے لیتے ہیں، باقی چیزیں ٹیکس وغیرہ سارا کچھ لیتے ہیں مدارس سے۔ تو یہ جو چیز ہے ایک، یعنی باطل جو ہے، اب انگریز کی یہاں حکومت آئی، باطل کی حکومت تھی، تو باطل نے بڑھاوا دیا باطل کو، باطل جو ہے وہ باطل کو آگے لاتا گیا۔ آج وہی حال ہے، جس طرح کر کے باطل کی حکومت جو ہے وہ قائم ہے، وہ نافذ ہے، باطل اسی طرح کر کے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور حق جو ہے وہ اسی طرح کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے جی۔ ایک وقت وہ تھا کہ کافر جو ہیں وہ بھی عربی زبان بولنے پر فخر محسوس کرتے تھے، آج یہ ہوا کافر کی حکومت آئی کہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے مولوی جو ہیں وہ بھی انگریزی بولنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ بچہ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ جائے اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی، کوئی بچہ جو ہے وہ انگریزی میں کوئی جناب 4 نمبر زیادہ لے لے تو پورے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں خوشی سے۔ یہی وجہ ہے، باطل ہمیشہ، باطل کی حکومت ہمیشہ باطل کو اونچا کرتی ہے، حق کو نیچا کرتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ باطل جو ہے وہ دندناتا پھرتا ہے، اس کی حکومت ہے، اور اسلام جو ہے، اسلامی حکومت جو ہے، اسلامی نظام ہائے حقہ جو ہیں وہ دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اسلام کی حکومت کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، امید ہے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انگریزی کا جو ایک بخار چڑھا ہوا ہے نا آپ کو جی، وہ امید سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ آخر کیا وجہ ہے جی، کیوں اس پہ جناب یہود و نصارہ پیسہ بھی لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو پذیرائی بھی مل رہی ہے، سارا کچھ مل رہا ہے، نوکریاں بھی انہیں کو مل رہی ہیں تو امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔